ڈیری پاکستان جوائن کر لیا, کام کیا, محنت کی. آخری 2 دن جو تھے ابو جب ICU میں تھے وہ میرے لیے بہت کروشل تھے. والد صاحب کو ایک دم ڈائگنوز ہوا کہ ان کی 3 وینز بند ہیں, تو ہارٹ بائی پاس ان کا ریکمینڈ ہوا جی PIC پنجاب کارڈیولوجی میں. تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے پہ آ گئی. وہ ایک وین صحیح طریقے سے ان کی جڑی نہیں تھی, میں جا کر سو گیا. مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ وین صحیح طریقے سے نہیں جڑی تو دوبارہ جوڑنی پڑے گی, تو اب آپ جو ہے نا دستخط کر دیں. جب پہلی دفعہ بائی پاس کرنا تھا میں نے دستخط کیے, میں بالکل ایزی تھا. لیکن جب انہوں نے رات کو 3 بجے مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر تو بتایا کہ دوبارہ کرے, میری بہن نے مجھے اٹھایا, تو وہ جب میں نے دوسری دفعہ دستخط کیے تو تب آئی واز شیورنگ, میں کانپ رہا تھا. ہم ایکچولی جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں نا اندر سے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, مل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ. کہ یہ فنکار جڑے اج ساڈے پروگرام جو تشریف لے آئے نے, یہ ویسے تو میرے چھوٹے بھائی نے, لیکن اپنے کم دے اعتبار دے نال انہاں دا جڑا کم دا قد ہے وہ اس لیے کامیابیاں دے آسمان نو چھو رہی ہے. یاسر شامی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ اتنے پیار بھرے, خلوص بھرے, محبت بھرے لفظوں کا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے استاد بھی ہیں, میرے سینئر بھی ہیں حسن بھائی, اور جس طریقے سے اب آپ نے کام سٹارٹ کیا اور مجھے لگتا ہے اب ہمیں کاٹ جائیں گے, بلکہ کاٹ چکے ہیں. نہیں اصل میں یونیورسٹی میں پڑھا تھا, میں UMT میں جی بالکل صحیح گھر کے حالات اور چیزیں چل رہی تھی, تو والد صاحب کو ایک دم ڈائگنوز ہوا کہ ان کی 3 وینز بند ہیں, تو ہارٹ بائی پاس ان کا ریکمینڈ ہوا جی PIC پنجاب کارڈیولوجی میں. تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے پہ آ گئی. ابو جو ہے وہ بستر حلالت پر پڑ گئے, اور ایک بہن تھی اس کی شادی کرنی تھی, اور میں سب سے چھوٹا تھا, 3 لوگوں کی ہوئی تھی شادی. تو پھر یہ ہے کہ وہ جو 15 دن میں نے PIC میں گزارے پنجاب کارڈیولوجی میں, 9 بوٹلز ابو کو خون کی لگی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کا کہ میرے سارے دوست جو ہے وہ وہاں پر آ گئے, اور ہر بندے نے جو ہے نا یہ اپنی بازو آگے کر دی کہ یار ہمارا خون لے لو. تو 9 بوٹلز ابو کو خون کی لگی. ابو صحت یاب بھی ہو گئے, اور ماشاءاللہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں, ابو کا ٹریٹمنٹ کروایا, ابو ٹھیک بھی ہو گئے. پھر ڈیری پاکستان جوائن کر لیا, کام کیا, محنت کی. آخری 2 دن جو تھے ابو جب ICU میں تھے وہ میرے لیے بہت کروشل تھے. وہ ایک وین صحیح طریقے سے ان کی جڑی نہیں تھی, میں جا کر سو گیا. مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ وین صحیح طریقے سے نہیں جڑی تو دوبارہ جوڑنی پڑے گی, تو اب آپ جو ہے نا دستخط کر دیں. جب پہلی دفعہ بائی پاس کرنا تھا میں نے دستخط کیے, میں بالکل ایزی تھا. لیکن جب انہوں نے رات کو 3 بجے مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر تو بتایا کہ دوبارہ کرے, میری بہن نے مجھے اٹھایا, تو وہ جب میں نے دوسری دفعہ دستخط کیے تو تب آئی واز شیورنگ, میں کانپ رہا تھا. پہلے نہیں میں کانپا تھا, اور اس بات کا کسی کو نہیں پتا تھا. امی, بہنیں, چچا سب سوئے ہوئے تھے. تو میں نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ یار اللہ کی امانت ہے, اللہ کرم کرے گا. تو میں بہت رویا اس رات پنجاب کارڈیولوجی میں. تو میں نے ایون 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. جب آپ پریشانی میں ہوتے ہو مجھے بھوک نہیں لگتی. اب ابو جب ٹھیک ہو گئے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. تو میں ابو کی نظروں میں جب دیکھتا ہوں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پراؤڈ ہے, وہ مجھے کہتے نہیں ہیں, بڑے خاموش طبع ہیں, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے. تو مجھے یہ جو رنگ لگے ہیں سارے, مجھے لگتا ہے جو میں نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے, میں حق تو نہیں ادا ہو سکتا, تو وہ باپ کی خدمت نے بڑا نوازا ہے. تو امی والدین کی جو خدمت ہے, اس بات سے امی بہت خوش ہوئی ہوں گی یقیناً. پتہ نہیں وہ خوش ہوئی ہیں یا نہیں, لیکن میں نے اپنی ایک کاوش کی ہے, میں تو ان کا دین نہیں دے سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اور مجھے لگتا ہے وہ یقیناً قبول ہوا ہے. تو میں ہاں یقیناً, تو وہ ان کی دعائیں ہیں. اور وہ اچھا یاسر, میں نے تقریباً انٹرویو پہ جب کبھی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا, تو سارے کامیاب لوگوں کے پیچھے نا یہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی سچویشن علیحدہ ہوتی ہے, لیکن وہ سارا منبع جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ماں باپ کے. یعنی وہ میری لائف کا اصل میں ٹرننگ پوائنٹ تھا, جس میں ایک ارسپانسبل سا لڑکا, شرارتی سا, جو غیر ذمہ دار جس کو کہہ لیں, جس کو گھر میں آنے کا پتہ ہی نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ ہاسٹلائز ہے, وہیں پر رہ رہا ہے, 6 دن گھر نہیں آ رہا. لیکن اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ نہیں,
مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہ جب کیا ہے تو پھر اللہ نے بڑے رنگ لگائے, بڑا کرم کیا ہے. پھر جدھر گیا ہوں پھر رستے کھلتے گئے. پھر اس دن مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو والدین کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں نا, لوگوں نے ایسے گاڑیوں کے پیچھے نہیں لکھایا ہوتا کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, تو وہ دعا لگتی ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور مجھے یہ لگا کہ دعا کبھی بھی لی نہیں جاتی, یہ دے دی جاتی ہے. اور یہ دینے والا زبان سے نہیں دیتا ہے, وہ دل اور وہ نظر کی عطا سے دیتا ہے. یوز کیا کہ جو اردو سمجھتے ہیں ان کو بتاؤں, ریج کا مطلب ہے کہ ایک اندر سے ایک خواہش کا ہونا نا, وہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. لیکن آپ والدین کا وہ جو 9 ماں آپ کو پیٹ میں رکھتی ہے, آپ اس کا دین نہیں دے سکتے, 9 دن کا نہیں دے سکتے, 9 ماہ تو بہت دور ہے, 9 منٹ 9 سیکنڈز کا نہیں دے سکتے. تو کوشش تو ہے کہ کریں, اللہ قبول کر لے. تو میں بھرپور کوشش کرتا ہوں, بھرپور کوشش کرتا ہوں. اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھرپور کوشش کریں. ہم بھرپور کوشش بھی ہماری 1-2% ہی ہے, وہ بھی اگر وہ جتنی کر سکتے ہیں نا آپ کریں, وہ ان کا دین نہیں دے سکتے بالکل. تو اس میں آپ صرف ان کو وسائل کی حد تک ہی ان کو کیا ہوا, یا وقت بھی آپ دیتے ہیں؟ اچھا, وقت مجھے جتنا دینا چاہیے میں اتنا نہیں دیتا, کیونکہ اوبیسلی ٹریولنگ بہت زیادہ, ایک شہر سے دوسرے شہر, اور کبھی کہیں, کبھی کسی ملک, کبھی کہیں, کبھی کراچی, اسلام آباد, کبھی لاہور, پنڈی, پشاور. تو جتنا میرا گھر کا ٹائم ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھوں. باقی وسائل میں کوئی ان کو فروٹس چاہیے, امی کو جیولری کا بہت شوق ہے تو ان کو میکسیمم جو ہے میں وہ سونے کی جیولری لے دوں. ابو جو ہیں وہ ان کو اتنا مطلب پہننے پوننے کا شوق نہیں ہے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ٹیلر سے ریکویسٹ کر کے ذرا ان کے لیے بھی ایسے ہی 5-7-10 ایکسٹرا سوٹ بنوا دوں. وہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ یار میں ضرورت نہیں ہے, یہ پین ہے, تو ایویں اننا کچھ کرنا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں جتنی دیر ہیں, اللہ ان کا سایہ مجھ پہ سلامت رکھے, تو میرے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے. لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. نہیں, وہ دیکھیں کہ پریزنٹ جو ہے میں خاص یہی وقت دینا نہیں ہوتا, 24 گھنٹے کی ایک فیلنگ, جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فیلنگ جڑی ہوتی ہے. اگر میں باہر بھی ہوتا ہوں تو میں مینٹلی طور پہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یار اب امی کیا کر رہے ہوں گی, ابو کیا کر رہے ہوں. یہی ہے وہ خیال کی خدمت جو ہے نا وہ ہے, لیکن وصال کی خدمت بھی ہو تو سر وہ تو ڈیفینیٹلی, لیکن یہ جو اندر اگر نا گل ساری نیتیں آ کے موقع ایسے ہی ہے, ایسے تو وہ آپ بھرپور دے رہے ہیں. انٹینشن کوشش ہوتی ہے پوری. اچھا یاسر بھائی, یہ تو تھا سر کہ کام میں جو اس وقت اللہ پاک نے جو کامیابی آپ کو دی, جس مقام پہ ہے, اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا پرابلمز بیچ میں آپ کے؟ اچھا میں ایسے کہوں کہ مجھے کوئی پرابلم آئی ہے تو یہ غلط ہوگا, کوئی پرابلم نہیں آئی. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ٹیلنٹ ہے نا اور آپ ہارڈ ورک نہیں کرتے تو وہ ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ زیرو ہے. مطلب میرے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, میں کسی انسان کی اچھے طریقے سے ویڈیو بنا سکتا ہوں, لیکن میں اس مقام تک جانے کے لیے کوئی بندہ ملتان میں ہے, میں گھر سے نکلوں گا ہی نہیں, تو میرے اس ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. ٹیلنٹ پلس ہارڈ ورک پلس کنسسٹنسی, یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے. مشکلات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, لیکن وہ انا مع العسر یسرا, مشکل کے بعد ہی آسانی ہے. تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے. مطلب میرے بڑے کزنز کی شادیاں ہوتی ہیں, میں نہیں جاتا. کئی خوشی غمی ہوتی ہے جہاں مجھے جانا چاہیے میں نہیں جا پاتا, تو وہ بھی ایک سیکریفائز ہے. لیکن جب آپ گھر میں آ کے دیکھتے ہو آپ کی فیملی ہنس کھیل رہی ہے اور ان کو وہ ساری چیزیں زندگی کی میسر آ رہی ہیں جو آنی چاہیے ان کو, تو آپ کی پھر ساری تھکاوٹ ان کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر پوری ہو جاتی ہیں. جو چیزیں ہم باہر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا آپ باہر چیزوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ گھر میں آ کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو آپ نے ساری چیزیں دے دی ہیں, جب آپ ان کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو ہم ایکچولی جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں نا, اندر سے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے. میں یقین سے 1000% کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کا 25-30 سال کا کیریئر ہے تو اس میں حسن بھائی مجھے نہیں یاد پڑتا آپ نے 3 ٹائم روٹین سے یاد کر کے کھانا کھایا ہو کہ آج میں نے دوپہر کا کھانا ہے, شام کا کھانا ہے, صبح مل گیا, بھوک لگی ہے تو کھایا. کئی دفعہ خالی پیٹ بھی ہم نے کام کیے ہیں. گھر والے کھا رہے ہیں, فون پہ پوچھا ہاں جی تسی کی کھادا ہے, تسی ٹھیک ہو, امی ٹھیک ہے, پھل کھایا ہے, چیزیں کھائی ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں نا اوکے ہے, سب کچھ اوکے ہے. اچھا سنگر کیڑا اچھا سنگر مجھے روح تڑفا دیندا جو سجاد علی, ہاں ہاں ہاں, مطلب اس کو سن کے تو پتہ چلتا ہے, اس کو لائیو بھی سنے تو زیادہ مزہ آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی سجاد جو ہے نا تو علی تو سجاد, پھر تو کرم تو ہونا ہی. تو پھر کوئی تھوڑا جہا اگر سانو سجاد علی صاحب کو تو گانا بہت وہ تو جو ہے ڈیفینیٹلی میں بھی یہ ایک عارفانہ کلام ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی جی.
सजाद अली अली की बात हो रही तो अली अली कर ले थोड़ा। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिल के सुनाओ सारे सुनाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा, मिल के सुनाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा यासर भाई, एक्टर केड़ा चंगा लगे? अली जफर। अच्छा, पसंदीदा एक्टर आप? नहीं, वो चूँकि मैंने देखा हुआ है ना, वो इस तरह के यासिर जो थे ना, ये हमारे साथ मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ वक्त का गुजर जाना ये भी एक बड़ी नेमत होती है। ख़बरनाक हम जियो पे प्रोग्राम करते थे तो यासिर उसका बड़ा अहम हिस्सा थे और इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर इनका ये बीचों बीच ये वाला सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये फिर निकलते निकलते अब आपके सामने है। तो उस वक्त जब मैंने देखा है ना इनको कि ये माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंट हैं, इनके अंदर बहुत कुछ है जो अभी बाहर आने वाला है, जो आप लोगों ने भी यकीनन नहीं देखा होगा। वो खुशकिस्मती कि हम लोगों ने वो देखा हुआ है। तो ये उस तरफ क्यों नहीं जाना हुआ? यानी कि फिल्म दा हीरो जिस तरह के अजकल फिल्मां बन भी रही ने और इस तरह दी बन रही हैं कि तुहाडे वर्गे हीरोआं दी जरूरत। अच्छा, वैसे टीवी प्रोग्राम्स में तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं अभी भी। हाँ, और बड़े टेलीविजन से हैं। आपका भी उसमें एक टेलीविजन शामिल है। आज असी हसन भाई को लाया, हसन भाई मेरे सामने बैठे ने, किड्डे सोहने लगदे ने, ओ किड्डा सोहना बोस की दाना ने सूट पाया, तोती पाई किड्डी प्यारी करीम लाइए। करीम तो याद आया, तुहाडे गल बड़े प्यारे ने, तुहाडीआं गल्लां बड़ियां प्यारियां ने। गल्लां तुसीं भी कीतियां, गल्लां मैं भी कीतियां, पर मैं बहुतियां गल्लां नहीं करदा। गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मर गए ओए होए